میراث میں بہنوں کو زمین کے بدلے نقدی دینا۔ اگر 5 بھائی اور 3 بہنیں ہوں اور ان کے پاس میراث کم ہو اور وہ بہنوں کو زمین کے بدلے نقدی رقم دے تو کیا ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ دیکھیں، کسی کا انتقال ہو گیا اور اولاد میں جو ہے 5 بھائی اور 3 بہنیں ہیں اور زمین کے بدلے بہنوں کو کیش دینا چاہتے ہیں۔ بہنیں اگر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، زمین کی ویلیو لگائی جائے۔ تقسیم کا تو بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے، اب زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس سے بہتر ہے کہ زمین کسی ایک کے پاس آ جائے تاکہ وہ کچھ تو اگا سکے اس میں یا کچھ استعمال کر سکے، باقیوں کو اس کی ویلیو دے دی جائے، قیمت دے دی جائے تاکہ وہ کہیں زمین خریدنا چاہے تو خرید لیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پھر جو مرضی کریں، تو اس کی ویلیو لگوا لیں اور بہنوں کو اس کے کیش اماؤنٹ دے دیا جائے اگر وہ راضی ہیں۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کسی کو ثالث بنانا پڑے گا تاکہ وہ آپس میں کی رضامندی سے تقسیم کریں ان کے درمیان۔ اچھا، ایک مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کئی بار بتایا جا چکا ہے، لیکن ایک میں چاہ رہا ہوں کہ پراپر کلپ اس پہ چل جائے۔ دیکھیں، وراثت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے، یہ تو صحیح تو آپ کو جب جس کا انتقال ہوتا ہے نا تو اس کے وارثوں کی ڈیٹیل بدلنے سے طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو لیکن نارملی ہوتا کیا ہے، گھر میں باپ کی وراثت کے بارے میں اکثر اختلاف ہوتا ہے، تو میں جو کامن ہے نا وہ والا طریقہ بتا دیتا ہوں جو عام طور پہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو کسی کے بھی گھر میں جب والد کا انتقال ہو گیا تو والد کی جائیداد میں اگر بیٹا موجود ہے، بیٹا عام طور پر ہوتا ہے اس لیے میں بیٹے کو رکھ کے بتا رہا ہوں، بیٹا اگر والد کے وارثوں میں موجود ہے تو پھر اب سمجھے کیسے وراثت تقسیم ہوگی۔ سب سے پہلے کل جائیداد میں سے بیوہ کا حصہ نکالا جائے گا 12.5%، جس کو 1/8 بھی کہتے ہیں، یعنی ٹوٹل وراثت کو 8 پہ ڈیوائڈ کریں گے، جو جواب آئے گا وہ بیوہ کا حصہ ہوگا۔ یہ خوب سمجھ لیں اچھی طریقے سے، ٹوٹل میں سے بیوہ کا حصہ پہلے نکال دیا آپ نے، اس کے بعد جو بھی بچے گا تو میت کے والدین اگر ہیں، میت کے والدین، تو پھر کیا ہوگا، اس ٹوٹل وراثت کو، ٹوٹل کو بیوہ کا حصہ نکالنے سے پہلے والی جو ٹوٹل ہے اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے۔ آپ 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے، جو جواب آئے گا وہ ابا اور اماں، یعنی میت کے ابا اور میت کی اماں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اب کیا خلاصہ نکلا کہ ٹوٹل، مثال کے طور پر ایک صاحب جن کا نام زید تھا، زید کی ڈیتھ ہوئی، زید نے 1 کروڑ روپے چھوڑے ہیں پیچھے، تو 1 کروڑ کو آپ نے پہلے ڈیوائڈ کرنا ہے 8 سے، 8 سے ڈیوائڈ کرنا ہے تو 12.5 نکل آئے گا، یعنی پرسنٹ نکل آئے گا۔ تو 8 سے ڈیوائڈ کریں گے، جو جواب آئے گا وہ بیوہ کو پکڑا دیا۔ پھر اسی پورے 1 کروڑ کو بیوہ کا حصہ نکالے بغیر پورے 1 کروڑ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 6 سے، جو جواب آئے گا وہ ابا اور اماں کو برابر برابر دے دیا جائے گا۔ اب یہ جب دونوں کے حصے نکل گئے نا، زید کے پیرنٹس کے بھی، والد اور والدہ کا بھی حصہ نکل گیا اور زید کی بیوہ کا بھی حصہ نکل گیا، اب جو بچے گا اب وہ زید کے بیٹے بیٹیوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ کس طرح سے تقسیم ہوگا؟ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو آدھا۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹیاں فرض کر لیں آپ۔ مثال کے طور پر زید کے وارثین میں 2 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں، تو 2 بیٹے 4 بیٹیوں کے برابر ہو گئے۔ تو اب آپ نے کیا کیا، 2 بیٹے، یہ ٹوٹل 4 ہو گئے، اور 2 بیٹیاں تو یہ 4 اور 2 6، یوں سمجھیں کہ 6 افراد ہیں گھر میں۔ تو اب کیا کیا ہے کہ بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد اور میت کے والدین کا حصہ نکالنے کے بعد جو وراثت بچی ہے اسے آپ نے 6 پہ ڈیوائڈ کیا، ٹوٹل کو نہیں، جو بچی ہوئی ہے اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کر دیا۔ 6 پہ ڈیوائڈ جب کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ ایک بیٹی کا حصہ ہوگا، اسی کو ڈبل کریں گے تو ایک بیٹے کا حصہ نکل آئے گا۔ یہ بہت کامن ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، زندگی میں کیا طریقہ ہوگا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہوئی، اس کی بیوہ ہے، والدین نہیں ہے، یا والدین ہیں، والدین میں سے کوئی ایک ہے، تو والدین میں سے کوئی ایک ہو تو بھی یہی طریقہ ہے، یعنی کیا کرنا ہے کہ بیوہ کا حصہ نکالنا ہے۔ 1 کروڑ جائیداد تھی، اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا 8 پہ، جو آنسر آیا وہ بیوہ کا حصہ ہو گیا۔ پھر اسی 1 کروڑ کو 6 پہ ڈیوائڈ کیا، جو آنسر آیا وہ والدین کا حصہ ہے، والدین میں سے جو زندہ ہے اس کا حصہ ہے۔ ابا زندہ ہے تو ابا کو پکڑا دیں، اماں زندہ ہے تو ابا کو پکڑا دیں، یعنی مرحوم کی اماں، ان کو پکڑا دیں آپ۔ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ان کا حصہ پھر ہے ہی نہیں، ظاہر ہے۔
تو پھر کیا ہوگا, دونوں میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو نانی جو ہے وہ اماں کی جگہ آ جاتی ہے, اور جو ہے دادا جو ہے وہ ابا کی جگہ آ جاتے ہیں. تو دادا اور نانی میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا, تو پھر سیم سمپل طریقہ ہے کہ بس بیوہ کا حصہ نکالا جائے گا اور باقی جو بچے گا وہ میت کی اولاد میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا کہ بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا ملے. یہ چونکہ عام طور پر یہ والا مسئلہ زیادہ پوچھا جاتا ہے تو یہ میں نے اس لیے ریکارڈ کرا دیا کہ کسی کی بھی گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں. پھر بھی بہتر یہ ہے کہ کسی قریبی مفتی سے رجوع کر لیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ لوگ پھر کیلکولیشن میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, بات پوری سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اب بعض دفعہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یار میں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہوں, بوڑھا ہو گیا انسان, وہ چاہ رہے میرے مرنے کے بعد کہیں جھگڑے نہ ہو. تو زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کے لیے خوب سمجھ لیں, آپ زندگی میں جب بھی کسی کو وراثت دیں گے تو آپ اس کو وراثت کا نام دے رہے ہوں گے, لیکن شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی, شریعت اس کو گفٹ مانتی ہے, گفٹ. تو گفٹ کے اصول اس پہ ساتھ آئیں گے, اور گفٹ میں اصول یہ ہے کہ جس کو چاہے دے دیں آپ. نارملی اپنی اولاد میں برابری کرنی چاہیے. آپ نے بیٹے کو زیادہ دے دیا, بیٹی کو کم دے دیا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے برابر برابر گفٹ دیں. اور بیوہ کو بالکل محروم کر دیا اپنی بیوی کو, یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ مر گئے تو بیچاری کا کیا, کون پوچھنے والا ہوگا. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ میرے بچے اپنی ماں کو سنبھال لیں گے تو پھر آپ سارا اپنے بچوں کو دے دیں آپ. تو وہ نارمل, یعنی اگر آپ زندگی میں وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں, باقی سارا اپنے بچوں کو برابر برابر تقسیم کر دیں. اس میں بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا نہیں ہے, پورا پورا برابر برابر. اور ہینڈ اوور بھی کر دیں. اگر ہینڈ اوور نہیں کیا تو آپ کے مرنے کے بعد وہ کلعدم ہے, وہ دوبارہ سے وراثت جاری ہوگی اس میں. تو ہینڈ اوور کر دیں, مکمل قبضہ دے دیں. قبضہ کیسے دیا جاتا ہے یہ علماء سے پوچھ لیں آپ. نارمل یہ ہے کہ اس کو اس پہ مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے اور وہ اس میں جو چاہے کر سکے. تو اس طرح سے ایک دفعہ قبضہ دیں گے تو اولاد اس کی مالک بن جائے گی. ہاں, اگر آپ کسی بچے کو زیادہ کسی کو کم دینا چاہتے ہیں تو 3 بیسز ایسی ہیں جن پہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے. بعض دفعہ ایک بچہ غریب ہے, دوسرا مالدار ہے. غریب کو آپ نے زیادہ دے دیا, مالدار کو کم دے دیا, یہ جائز ہے, کیونکہ یہاں آپ اولاد میں ظلم نہیں کر رہے بلکہ ضرورت کی بیس پہ فرق کر رہے ہو. دوسری ایک بیس ہوتی ہے کہ جی دینداری. تو ایک بچہ دیندار ہے, دوسرا شرابی کبابی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ میں شرابی کبابی کو دوں گا, یہ اور زیادہ, ابھی تو ہیروئن نہیں پیتا, بعد میں ہیروئن پینا اور آئس پینا بھی شروع کر دے گا, یہ آئس لینا شروع کر دے گا. تو اس بیس پہ آپ نے دیندار کو زیادہ دے دیا, بے دین کو کم دیا, یہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسری ایک بیس ہوتی ہے کہ آپ نے اولاد کو جمع کیا اور اولاد سے آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی, میرے مرنے کے بعد تو لڑکے کا دگنا ملتا تھا اور لڑکی کا آدھا ملتا تھا. تو بیٹیوں کو آپ نے اس پہ دل کی خوشی سے راضی کر لیا کہ زندگی میں بھی میں ایسا کر رہا ہوں کہ لڑکوں کو دگنا دے رہا ہوں, چونکہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, انہوں نے بیوی بچوں کا خرچ بھی اٹھانا ہے, تم نے نہیں اٹھانا. اگر بیٹیاں دل سے اس پہ راضی ہوں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو مناسب یہی ہے کہ جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دیا جائے, لیکن چونکہ بیٹے کے ذمہ داریاں بعد میں زیادہ ہوتی ہیں, بیٹیوں کی ذمہ داریاں, بیٹیوں کی تو کفیل ان کے شوہر ہوتے ہیں, اور جو ہے جبکہ شوہر جو آپ کا بیٹا ہے اس نے بیوی کو بھی کھلانا ہے, بچوں کی بھی ساری ذمہ داری اس کے اوپر ہے. تو اس بیس پر اگر بیٹے کو زیادہ دے دیا تو بھی کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے, بیٹی کے سسرال میں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے, اسے کچھ مل ہی نہیں رہا ہوتا وہاں پہ, پھر ایسی صورت میں آپ بیٹے کو زیادہ نہیں دیں گے, بلکہ ایسی صورت میں آپ بیٹا بیٹی میں برابری کریں گے, بلکہ ضرورت کی وجہ سے بیٹی کو اگر تھوڑا زیادہ بھی دے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ خلاصہ ہے وراثت کے احکام کا. عام طور پہ لوگ زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, تو زندگی میں جائیداد جب تقسیم ہوگی تو وہ وراثت نہیں ہوگی, وہ گفٹ ہی ہوگا. تو اس میں آپ نے بس بیلنس کرنا ہے حتی الامکان. ایک اولاد کو بہت زیادہ دے دیا بلا وجہ ہوئی اور دوسرے کو محروم کر دیا, یہ بالکل غلط ہے. ضرورت کی بیس پہ کمی بیشی کی جا سکتی ہے, اور ہینڈ اوور کریں, ہینڈ اوور نہیں کیا تو بڑا یہ پھر صحیح نہیں ہے. تو یہ وراثت کے کچھ احکام تھے جو میں نے آپ کے